پروفیسر صاحب دیکھیں. السلام علیکم، کیسے ہیں یونس علیکم شہید صاحب؟ السلام یا خیریت سے حبیبی ہیں؟ انا ہاں ٹھیک ہیں آپ؟ انا احبک کثیر انشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. سنائیں خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کو ٹھیک ہیں؟ سلامتی دے. آپ جی ہیں مولا سے کا ظہور نصیب ہو تو ہمارا بھی سلام کہہ دیجیے گا. ابھی ہم ایک اسی انتظار میں جی رہے ہیں کہ وہ بس سنتے مولا. ہیں، وہ سن رہے ہیں، مولا سن رہے ہیں انشاءاللہ، مولا سن رہے ہیں. بے شک بے شک. سلام اللہ علیہ، اچھا سلام اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ یا ابا صالح. اچھا میں گزارش حضور یہ کر رہا تھا آپ سے کہ جب ایک بچہ پوچھ رہا تھا سوال تو میں نے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اور کا جو نکاح تھا وہ آسمانوں میں اللہ نے اولن پڑھایا، جیسے کہ وہ بیان کر رہا تھا، اور 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کر اور پورے یاقوت اور موتی جو ہے نچھاور ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حوریں ان کو اٹھا رہی تھیں تاکہ فرشتوں کو دیے جائے اور وہ قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیتاً پیش کرتے رہیں. یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بحر و بر کی ملکہ کے پاس اللہ نے ہر چیز ان کی یعنی پوری کائنات ان کی روٹی کھا رہی ہے، تو ان کو دربار میں منافقین کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا وہ یاد ہے وہ شیخ عباس قمی نے معاویہ لعین کا ذکر کیا تھا کہ مولا علی کو خط لکھا تھا کہ یاد نہیں، تم بھول گئے ابو الحسن کہ جب تم یاد ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کا، ٹھیک ہے. تو ایک دروازے پہ جا کے کہتی تھی کہ گواہی دے دو، اور لوگ دروازہ بند کرتے تھے، ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے. تو نصرت امام جو تھا بی بی کا ٹاپ موسٹ اور اونلی ایکسکلوسیو ایجنڈا جو تھا وہ نصرت امام. دوسری بات یہ سیدہ اولیاء جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ بھی یہی کوفہ میں مصر گئی، پھر وہاں پہ شہید مدینے آئیں، وہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا، پھر اس کے بعد وہ جناب عبداللہ کی جائیداد تھی شام میں، وہاں پہ شہید ہوئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نصرت امام کی سیرت اسوہ قطعاً انہوں نے قائم کر دیا کہ دیکھو شیعوں یہ ہے مقام اور تمہارے لیے بہترین سیرت ہماری، اور اس اسوہ پہ عمل کرو گے تو کامیاب و کامران شاد و آباد رہو گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کون انصار اللہ آیا ہے یا ولا ینصرون اللہ آیا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی قائم اہل محمد کی جو مدد کرتا ہے اللہ اسی کی مدد کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ برہان تفسیر میں ساری جو نصرت کی آیات ہیں انصار کی ہیں وہ ساری کی ساری صاحب العمر اجل فرد شریف نے رحمت انہوں نے کیا نام ہے ان کا ہاشم بحرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اچھا تو دوسرا میں یہ تھا کہ مقام محمود جو زیارت عاشورہ میں ہے نا، وصالہ ان یبلغ المقام المحمود لقم عند اللہ وان يرزقنا البصارکم ما اماما مہدیا ناصرا بالحق منکم. پھر آپ کہتے ہیں اللہم محیائی محیا محمد وعلی محمد وماتی ممات علی محمد وعلی محمد اللہم ان حال تبرک بنی امیہ. تو یہ دیکھیں ہماری زندگی اور ہمارا جینا آل محمد کو. تو نصرت امام 3 جگہ جو ہے زیارت عاشورہ جو حدیث قدسی ہے اس میں اس کا تذکرہ آیا. ایک مقام محمود وہ ہے جو قرآن میں جس کا تذکرہ آیا، ایک مقام محمود یہ ہے کہ یہ زیارت عاشورہ میں آیا. تو ہمارے پاس ہماری تکلیف شرعی اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے یہ صرف اور صرف نصرت امام، معرفت امام، اس کی طرف رجوع کریں. اور جیسے کہ چھٹے امام نے بصائر الدرجات میں فرمایا، اے مفضل میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، دین ایک رجل ہے، وہی ایمان ہے، وہی امام امت ہے جس نے اس کی معرفت حاصل کر لی، اس نے اللہ کی اور اس کے دین کی معرفت حاصل کر لی. صحیح. میں بات کروں ابھی آپ سے، سیدانی والا ٹاپک بھی تو کنکلوڈ ہو گیا تھا، مگر آپ مزید چاہتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں. اچھا وہ شفاء صدور، میرا خیال ہے وہ بچہ وہ کہہ رہا تھا کہ شفاء صدور فی زیارت عاشور، علامہ طہرانی جو مشہور و معروف کتاب ہے، میرے پاس ہے، میرا خیال ہے
وہ ہوں، اس میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہ مقام محمود سے ایک مراد صاحب الامر کا ظہور ہے، کیونکہ تمام مشکلات، پریشانیاں اور تمام چیزیں جو ہیں حل جو ہے، فرج جو ہے وہ بس اسی میں وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھا جی، کوئی سوال ہے تو ہمارے بس لیے یہ ابن شہید صاحب؟ بہت سارے ابھی تو قبلہ پری فیس چل رہا ہے، ابھی تو شروع ہوں گے۔ اچھی بات ہے، اچھا آپ اپنا وہ دوسرا اپنا بنا دینا بات، تاکہ میں ایک دو جملے لوگوں کے لیے خدمت میں عرض کروں، کیونکہ ہاں ہمارے لائق اگر آپ کا کوئی فرمان ہے تو بتائیے۔ میرے محترم ناظرین، یہ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 26، جو السادس والعشرون، یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل پہ کتاب الامامہ ہے۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، فضائل احمد بن شاذان سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب علیہ السلام فضائل لا تحصى کثرہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی خوبصورت فضیلت، کس کو بولتے ہیں؟ فضیلت بولتے ہیں خوبصورت خصال، خوبصورت بہت ہی خوب حسین باتیں، قابل تحسین، ایکسٹریملی قابل بیوٹیفل۔ بیوٹیفل کیریکٹرسٹکس، اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل دیے ہیں، لا تحصیٰ کثرت، اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کو آپ گن نہیں سکتے۔ فمن قرأ فضیلة من فضائلہ مقرا بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ کوئی شخص اگر ایک فضیلت پڑھے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو پڑھے اور اس کو کیا کرے؟ اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقيت لتلك الكتابة رسم، اور جو ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ دے تو ملائکہ ہمیشہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ اس شخص کی استغفار کرتے ہیں جب تک اس خط کا کوئی اثر بچا ہو دنیا میں۔ ومن استمع الى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالسمع، اور جو ان کے فضائل کو، ان کے ایک فضیلت کو سنے، اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ جو انہوں نے استماع سے حاصل کیا، سننے سے حاصل کیا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن نظر الى کتابت من فضائله غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالنظر، اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف کرتے ہیں جو اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کی حدیث پڑھ لیں تو جو گناہ جو آنکھوں سے حاصل کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر فرمایا النظر الى علی ابن ابی طالب عبادہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ولا يقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراء من اعدائہ، اور اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں کرتا کسی کے ایمان کو مگر یہ کہ انسان امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا ولی سمجھے، اپنا صاحب اختیار سمجھے، اور اس کے دشمنوں کا دشمنی کرے، اس کے دشمنوں سے دشمنی کرے۔ یہ شرط ہے کہ انسان کا عمل قبول نہیں ہے، ایمان قبول، مومن ہی نہیں ہے۔ اوکے میرے بھائی، آپ سیدانی کے نکاح کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں دوسری ابن شہید بات یہ صاحب، کرنا چاہتا ہوں، ایک بات سن لیں، اور میں یہ بھی لوگ کہنا بہت چاہتا ہوں منتظر ہیں، اور بھی لوگ منتظر ہیں نا، اس لیے یار دوسروں کو بھی باری دے دیں۔ ابن شہید صاحب، ہاں، آقا مقدمہ جو ہے نا، جانم کبھی تو مقدمہ نہ ہمیں کریں، اصل موضوع پہ جائیں، اصل موضوع پہ آ جائیں، تلوار نکال کے حملہ کریں۔ اچھا، تو امام نے فرمایا، انہیں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ قائم کے فضائل تم تا ابد بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تم دیکھ نہ لو اور وہ تم پہ حجت قائم نہ کریں، اور جو ان اچھا، کو لفظ قائم سے یاد کرتا ہے اس کی طرف شفقت سے وہ دیکھتے ہیں، اور اللہ بھی جو ہے فرماتا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں۔ حدیث معراج میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حالت قیام میں سے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میں گزارش عرض کرتا ہوں قبلہ و کعبہ، میرے عزیز من، کہ ہم نے کتب اربع سے یعنی علوم اہل بیت سے 12 روایات اور 12 محکم آیات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی، جو اعتقاد شیخ صدوق علل الشرائع اور الکافی سے ہے۔ اگر خیر کثیر، آپ نے جیسے ابتدا میں اپنے مقدمے میں فرمایا کہ اگر خیر کثیر نہر ہے تو تانا دینے والے کو ابتر کیوں کر دیا اللہ نے؟ نہ شانعہ کا ہول ابتر کیوں کر دیا اللہ نے؟ اللہ، اہل بیت علیہ السلام پہ اعتراض ہے نا، مجھ پہ تو اعتراض نہیں ہے، اللہ پہ اعتراض ہے نہیں آپ کا۔ اعتراض یعنی وہ نہر بہت سیکنڈری ہے، اصل جو اس میں لب لباب ہے وہ ہو رہا ہے اولاد کثیر عطا فرمائی، دوبارہ دشمن کس جو نے بولا تانے ہے؟ دے رہا ہے وہ کس نے بولا ہے اولاد کثیر؟ آپ مفسر کون ہے اس کا؟ اولاد کثیر کون ہے مفسر اس کا؟ میرے خیال ہے میں نے شیعہ، میرے پاس 25 تفسیریں ہیں، ان میں نے اکثر میں یہی دیکھا ہے، اس سے کوئی اس حدیث وقت نہیں، یہی کوئی مراد ہے۔ دیکھیں، کوئی بہت ساری جو روایت، کوئی
کوثر جو ہے بی بی کے کوثر کا الفاظ میں مراد سے بھی ہے. دیکھیں کوثر بروزن فوعل، فوعل کے وزن پہ وزن کوثر، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ علماء کا اجتہاد ہے کہ کیونکہ کثرت سے کوئی چیز ہے جو زیادہ ہے، وہ چیز جو زیادہ کیا ہے وہ کہیں گے وہ اولاد ہے، وہ علماء ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے. یہ علماء کے اجتہاد ہیں، جماعت عمریہ کے اجتہادات مذہب شیعہ میں داخل ہو گئے ہیں، تو آپ کے مفسرین بھی کہنا شروع کر دیں کہ یہ اولاد کثیر ہے. قرآن کا مفسر صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہے. فلان آیے سے کیا مراد ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے. یہ تو رائے محمد سے نہیں یونس پتہ چلتا. ہاں تو محمد اگر کوئی یونس حدیث ہے تو ہمیں خراسانی کی بتائیں نا. کتب جو ہے. ہاں میں آپ جب کو اہل ایک بیت علیہ حدیث السلام نے دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے متواتر احادیث میں بیان کیے ہیں کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، حوض کوثر ہے، حوض اور کوثر. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے. تو آپ کس مجوز کے میں ساتھ کہتے ہیں اس سے مراد اولاد ہے؟ مجوز تو کوئی نہیں ہے. پھر میرے جو تھیسس ہے اس میں میں نے 25 تفسیریں چھٹی ہوئی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں میں آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کر دوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے اور ایک کہ حدیث پہ 25 حدیث میں سے 25 تفسیر میں سے ایک حدیث پیش کرو نا. آپ تفاسیر ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تفسیر کون لکھتا ہے؟ مولوی لکھتے ہیں. مولوی کے جو رائے ہے کہ وہ مولوی کیا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے، یہ اس کی کوئی حجت نہیں ہے. میں روایی تفسیر کی مولوی بات کر رہا ہوں، استنباطی ہاں کی نہیں. اہل بیت علیہ السلام اصلی مفسر ہیں قرآن کے. وہ اگر کہہ دیں کہ ڈائریکٹ کوثر سے مراد اولاد ہیں تو بسم اللہ وہ دکھاؤ نا. اہل بیت علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ نہر ہے. آپ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہر سے کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ نہر نہیں اس سے مراد یہ تو سرکار پھر معظم ان نشان اقول ابتر یہ فضول ہے، یہ اس سے نہیں ملتا آگے پیچھے. یہ تو آپ یہ تو مطلب آپ اہل اللہ بیت علیہ شانیہ السلام کا پہ ہو اعتراض کر رہے ہیں. ہاں انا شانے کا ہو الابتر تو اسی سے مفہوم کیا ہوا پھر انا شانے ہو الابتر کا؟ یہی ان مفہوم ہوا نا نشان کہ ہم نے تم کو آپ کا دشمن جو ہے اس کا کوئی دین و ایمان اور خیر اور حسب نہیں ہے. یہ وہ 4 مخصوص لوگ تھے جو مسجد میں بیٹھ کے تانے دیتے تھے، ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی. ہمارے احادیث میں اچھا عمرو بن العاص ہے. ہمارے احادیث میں عمرو بن العاص اور جماعت مخالفین کے روایات میں عاص اور عاص کے بیٹے عمرو بن العاص. ہمارے ہاں ہے عمرو بن العاص. اچھا اگر ہم علل الشرائع یا اصول کافی کو بھی نہ لیں اور صرف صدوق اعتقادات شیخ صدوق لے لیں تو ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سادات کے لیے الگ قوانین ہیں موجود ہیں. مثال کے طور پر ان کے لیے بالیقین اجر رسالت، شریک فی الخمس مع اللہ، شریک فی الدرود، سید طائب ہو کر مرے گا. یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ اور بنا رہے مودہ ہیں. شیخ صدوق نے یہ باتیں نہیں کہ آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کھول لیں نا آپ اعتقادیہ شیخ آپ کو صدوق وہ کھول لیں. حدیث آپ پڑھ لیں، وہ حدیث آپ پڑھ لیں، متن پڑھ لیں، پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس سے سیدانی کا نکاح حرام ہے. بھئی وہ دکھا دیں ہمیں وہ حدیث. اس طرح کے اپنے سے کہہ دینا وہ چٹھی آپ دیکھیں اس طرح آپ چٹھی لے کے آئے نا، ایک چٹھی لے کے آئے آپ کے پاس ہاتھ میں کاغذ ہے، وہ خود آپ کے اپنے نوٹس ہیں، وہ نوٹس اپنا نہ پڑھیں. آپ ہمیں حدیث پڑھیں بولیں اس کتاب میں اس صفحے میں یہ حدیث ہے، اس میں یہ حدیث لکھا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدانی کے نکاح حرام ہے. پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ چٹھی لے کے آئے ہیں، چٹھی میں اپنے خیالات آپ نے لکھا ہے، وہ اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں. اور آپ صدوق سے جو باتیں آپ نسبت دے رہے ہیں نا، وہ صدوق نے وہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، صدوق وہ باتیں جانتا ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ صدوق کچھ کہہ رہا ہے، میں صدوق کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور اس سے نسبت دے رہے ہیں. آپ اگر صدوق کے کتاب سے نقل کر رہے ہیں، صدوق کے الفاظ نص الفاظ پڑھیں، پھر کہتے ہیں کہ صدوق یہ کہہ رہا ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدانی کے نکاح حرام ہے، پھر ہم جواب دیں گے. نص الفاظ پڑھو. آپ رسالہ کھول لینا شیخ صدوق کا، آپ کے پاس میں کیوں کھول دوں؟ آپ استدلال آپ کا کام ہے استدلال. آپ چٹھی کیوں لے کے آئے؟ آپ صدوق کا کتاب لے کے آتے نا. صدوق کا کتاب لے کے آتے ہیں، وہ آپ کا کام ہے. صدوق کا استدلال آپ کر، مجھے کہتے تم کھول دو. آپ کا کام ہے استدلال کرنا. صدوق کا کتاب لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں صدوق کے یہ الفاظ ہیں، صدوق نے یہ روایت کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدانی کا نکاح حرام ہے. وہ آپ نہیں کر رہے، کہتا تم کھول دو. آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ آپ لے کے آتے نا. مجھے تو پتا ہے کہ صدوق نے ایسا کوئی بات ہی نہیں کی ہے کہ سیدانی کے نکاح حرام ہے. میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں؟ لوگ منتظر. آپ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ کو اس طرح لے کے آتے. آپ کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سیدانی کے نکاح، اسی لیے آپ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو پھرا رہے ہیں. تو لوگ تاکہ سمجھیں کہ صدوق نے شاید کہا ہے. لسان العرب جو کیا انسائکلوپیڈیا ہے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دینداری میں برابری، بے نظیر ہونا اور حسب اور نسب ہونا، اور اس کی جو ہے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، اس کی کفاعت میں شمار کیا ہے
حسب نسب کو. تو پھر جوائبر کو کیوں رشوت دیا؟ اگر کفاءت دیکھیں، اگر کفاءت کے لغوی معنی یہی ہے، وہ دیکھیں میں نے اس کفاءت پہ میں نے تقریر کی، میری تقریر کو دیکھیں، لفظ کفو کے لفظی معنوں میں نسب نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا نسب ہی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ جیسا نسب کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کا نسب، اللہ جیسا کوئی نہیں. کفو بولتے ہیں مثل کو، نظیر کو. کیونکہ جماعت علماء عمریہ کے ہاں کفاءہ میں نسب شرط ہے، اس لیے اس نے ابن منظور نے کہا، یہ اس کے لفظی معنی نہیں ہے، وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. جماعت مخالفین کا عقیدہ برا ہے ابن منظور، اور دوسری کتب میں جو ذکر، کتب لغت میں ذکر کیا ہے، وہ اس کے لفظی معنی نہیں ہے. اگر لفظی معنوں میں یہ شامل ہوتا، لفظی معنوں میں کفاءہ میں نسب شرط ہوتا، تو یہ ہر جگہ شرط ہے. تو پھر ایک خاندان دوسرے خاندان سے شادی کرنا ہی حرام ہے، کیونکہ آپ کا ہم نسب نہیں ہے. آپ کا ہم نسب نہیں ہے، آپ کو شادی نہیں کر سکتے بھائی، ختم بات. وہ صرف وہ سید غیر سید کا نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویبر کا رشتہ کیوں مانگا ہے انصار سے؟ نسب میں برابر نہیں ہے، کفو نہیں ہے. ذبح کے لیے مقداد کا رشتہ کیوں دیا ہے؟ نسب نہیں ہے، یہ باطل کیا. حالانکہ خود فرمانا ہے کہ المؤمن کفو المؤمنہ، اور ساتھ ہی دو مختلف خاندان میں شادی کرا رہے ہیں. آپ کو جواب میں پہلے بار دے چکا ہوں. مورخ نے لکھا ہے، مورخ نے لکھا ہے، کسی ذبح والا واقعہ کسی مورخ نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ تو محدثین نے، ہمارے یہاں تو روایت اتنی کنفرم نہیں ہے. آپ، میں قرآن اول کی کتابوں سے آپ سے گفتگو فرما، تو آپ ایک حدیث لے کے آئے نا کہ حدیث یہ جائز نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہے نا. آپ اہل بیت علیہ السلام کے متواتر احادیث کو نہیں مان رہے، کہتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے. آپ ایک غیر کنفرم حدیث لے کے آئے. آپ ایک غیر کنفرم حدیث لے کے آئے کہ زیدانی کا نکاح نہیں ہے، غیر سے جائز. آپ ایک لے کر آئے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے. میں نے دکھا دیا بھائی، سورہ نساء کی 49 ورس میں ہے کہ عورت کا حاکم ہے، شوہر اور رئیس ہے اور سردار ہے، مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہے، ان کی فضیلتوں پر جو خدا ابن باس کو باس پر دی ہے. اب یہاں پہ ہمارے امام امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری فضیلتوں میں سے ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر سوائے کوئی حاکم، ہمارے سوا کوئی حاکم بنے. وہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ حدیث کا نص پڑھو، حدیث کا نص پڑھو. الشرائع صفحہ نمبر 569. اما نص پڑھو بھائی، نص پڑھو، عربی میں نص پڑھو تاکہ ہم جواب دیں. ہاں تو نص عربی میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے باتوں کا جواب کئی دفعہ دے چکے ہیں بھائی. وہ پرانا اپنا نوٹ لے کے آئے ہیں ابن شہید صاحب. نہیں قبلہ، میں تو آپ کو عرض کر رہا تھا، لیکن اب بھائی آپ عربی میں نہیں پڑھ، حدیث نہیں پڑھ سکتے، آپ سب کو معلوم ہے. اسی لیے آپ وہ اردو میں خود لکھ کے لے کے آتے ہیں، وہ ترجمہ بھی خود کر لیتے ہیں. اور نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے کہ کوئی شادی نہیں کر سکتا، سیدانی بیچاری شادی نہیں کر سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی جو شادی کر دی ہے مقداد سے، اور یہ کہہ کے شادی کر دی، میں اس لیے شادی کرا رہا ہوں تاکہ نکاح آسان ہو جائے اور ذات پات کا نکاح کے معاملے میں ختم ہو جائے، اور اس لیے کہ مومن مومنہ کا کفو ہے، اور اس لیے کہ لوگ میری اتباع کریں. رسول نے یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ واضح دلیل ہے، واضح دلیل. ذبح ان کا چچا کا بیٹا پکی سیدانی ہے، غیر سید سے پک پیغمبر نے اس کی شادی کرائی ہے، غیر سید سے شادی کرائی ہے. ہاں، اور ذبح کے لیے نکاح صدقہ حرام، خمس جائز، اور مقداد کے لیے صدقہ جائز، خمس اس کو نہیں دے سکتے، پیغمبر نے شادی کرا دی. ہم میں شکل ثابت ہو. ایک طرف امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا کفو تمہاری قوم میں ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں. اسی حدیث کو پڑھو نا آپ شروع سے. اسی حدیث کے آغاز میں 2 دفعہ فرمایا کہ غیر عرب میں شادی کر سکتے ہیں، قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں. اس میں 2 دفعہ فرمایا، اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ الشرائع میں، کافی میں، کافی میں، کافی میں، کتاب کافی میں، کتاب تہذیب میں بھی ہے. اوکے ابن شہید صاحب، آپ کو سلام، آپ کو سلام. بات سن لیں، کوئی ہدیہ کرنا ہے. ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے، ستم گروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے، ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. سوال کر چکی ہیں زہرا، جواب لینا ہے، فدق کا مہدی نے آ کے حساب لینا ہے. علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، زمانہ آخری محمد کے انتظار میں ہے. محمد کا محمد بیٹا اس زمین کو جنت بنا نام نہیں لیتے، نام نہیں لیتے، امام علیہ السلام کا نام نہیں لیتے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. نہیں، ہر حالت میں، ہر حالت میں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. سیریز کا وعدہ یاد ہے نا؟ جی سر.
جی 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 سلامت لیکن رہیں جو آپ۔ شخص امام علیہ السلام کا نام مجمع میں لیتا ہے اس پہ لعنت ہے. آپ جو ہے نا ائمہ علیہ السلام نے بولا ہے کہ یہ کام نہ کیا کرو، اور نہیں بولا کہ صرف غیبت صغریٰ میں یہ مجتہدین کی باتیں نہ سنا کرو.